پرواز بحر، کشتی اور جہاز بچپن میں ہم تخلیق کار تھے۔ کاغذوں سے ناؤ بنانا اور پھر اسے بہتے پانی کی سمت میں بہانا، تیز ہواؤں سے اس کا ڈاواں ڈول ہونا اور پھر ہمارے پروگرام کا رول بیک ہونا، مقابلے ہونے اور پھر رونے دھونے، کشتیوں کے کھلونے جب لگے کھونے۔ یہ بے مسافر کشتیاں ہوتی، پانی سیلاب کا ہوتا یا تالاب کا، کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا، پھر کشتی سے زندگی رواں دواں ہوئی، کس کس سال پہ جا لگی، کون سے بوجھ اس میں ڈالے گئے، کیا نکالے گئے۔ قمر جلال بھی فرماتے ہیں، اب نزع کا عالم طاری ہے، تم اپنی محبت واپس لو۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ غزل شروع سے ہی منی بیگم نے بولی ہوئی ہے، اب نزع کا عالم طاری ہے، تم اپنی محبت واپس لو۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، کب میرا نشین اہل چمن گلشن میں گوارا کرتے ہیں۔ ہچکولے بگولے زندگی کی ناؤ، کبھی خمدار تو کبھی سیدھے راستے پر رواں ہوتے ہوئے، ملاح ناؤ، پانی، طوفان اور خدا۔ ملاح ناؤ، پانی، طوفان اور خدا، نا خدا بس کچھ مل کر جدا جدا۔ شدید سیلاب کے دنوں میں ہمارے گاؤں من باجوہ کو ایک عدد کشتی دی گئی تاکہ لوگوں کو سیلاب والے علاقوں سے نکالا جائے۔ سیلاب کے بعد یہ کشتی ہمارے پرائمری مڈل سکول کے ساتھ والے جوڑ تالاب میں کھڑی ہوتی، ہم تیر کر اور کبھی ساحل سکول پر اس کشتی کو چپو سے چلاتے ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے، بچپن کی اٹکھیلیاں۔ پھر ایک اور سیلاب آیا تو وہ کشتی اس طوفان کی نظر ہو گئی اور سائفن پر جا ٹھہری۔ پھر نہر، دریا، سمندر اور جھیل، اس میں ارمانوں کی ناؤ بہتی گئی، زندگی کچھ کہتی گئی، کچھ بوجھ سہتی گئی۔ اصل ناخدا تو خدا ہے، پتہ نہیں ناخدا پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے۔ ساحل سمندر کراچی 1984۔ اس وقت بھی کلفٹن پر ایک بحری جہاز پھنس کر کھڑا رہا اور یوں بحریہ ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد بھی چکر لگے، اور میرے اسلام آباد آنے پر ہیڈ کوارٹر بھی یہاں شفٹ ہو گیا۔ میرا بحریہ سے تعلق تو نہیں، نہ ملازم نوکر ہوں، مگر پانی کے تھپیڑے اور کرائسس مجھے بھی جھیلنے پڑے۔ اب تو بحریہ پر بھی فضائیہ ہے، سمندروں، زمینوں، ہواؤں، فضاؤں کی پاسباں۔ اسی طرح جہاز بھی بنتے کاغذ سے اور اڑائے جاتے پتنگوں کی طرح۔ میڈیکل کالج میں ہمارے کلاس فیلو نے پچھلی صفوں سے اگلی صفوں، جو کہ اصناف نازک پر مشتمل ہوتی تھی، ایک کاغذ کا جہاز پھینکا۔ کیا غضب کی پرواز تھی، جو سیدھا موصوفہ کے دامن میں جا گرا، لینڈ کر گیا، اور دل چیرتی ہوئی یہ پرواز اس کے دامن میں جا گری۔ شکر ہے دامن خالی تھا۔ احساس پرواز ہوا اور پھر لیڈی اسٹوڈنٹس سے احتجاجاً گروہ بن کر پرنسپل صاحب فتح چودھری کے آفس میں کلپرٹ کو بلایا گیا۔ بھلا دوست کو ایسی نازک صورتحال اور وہ بھی سنوے نازک کے ساتھ، ہم بھی محو پرواز ہوئے، دلائل ہوئے، شکر ہے
ہراسمنٹ کا قانون نہیں تھا، وگرنہ سارے رگڑے جاتے اور پکڑے جاتے۔ اگر سارے عاشق وکیل ہوتے تو اگر سارے عاشق وکیل ہوتے تو عشق کے ماروں کی ضمانت کیسے ہوتی؟ فیصل آباد سے سرگودا کچھ فاصلے پر ہر 7 ستمبر کو ہماری بس PAF سرگودا جاتی۔ مشاق طیارے، ان میں بیٹھنا، معلومات حاصل کرنا، خاصی بھیڑ اور ہجوم ہوتا۔ یہ سلسلہ تواتر سے پنجاب میڈیکل کالج کے دنوں میں جاری رہتا۔ ابھی نندن اس وقت نہیں تھا، وگرنہ اس وقت مارا جاتا اور عالم جہنم میں ہوتا۔ آج کل تو ڈپلومیسی ہے نا، پاک فضائیہ، پاک بحریہ، کشتیاں، جہاز، زمینوں، فضاؤں اور سمندری پانیوں پر ہر دم تازہ، ہر دم رواں دواں، جاویداں جاویداں جاویداں، ناقابل تسخیر دفاع ارض پاک، چپا چپا ہواؤں سمندروں کا ترجمہ۔ آسی کون ہمت کرے جنگ کی ہم سے، عوام الناس و فوج جس پہ پہرے دار۔ راشد منہاج شہید کا نشان حیدر، جنہوں نے اپنے بنگالی پائلٹ اور ٹرینر کی طیارہ اغوا کی کوششوں کو ناکام بنایا، بنگلہ دیش کی حکومت اپنے پائلٹ کا جسد خاکی لے گئی اور اسے اپنے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا اور بنگلہ دیش میں سپرد خاک کیا۔ پھر 1971 کی جنگ 9 سال بعد، اب تو کافی ہوش و حواس، بلیک آؤٹ ہوتا، جنگ گرم آمدی اس میں، یہاں ہر خوشی غمی کے موقع پر برادری اکٹھی ہوتی، کھیل کا میدان دارا ہوتا، درختوں کی چھاؤں میں، نیم، پیپل، بورڈ کے بوڑھے درختوں کے نیچے برادری کے بوڑھے بزرگوں کے آرام کرنے کے لیے 4 پہیاں ہوتی۔ آج کل دارا رینوویشن ہونے کے بعد محمدیہ ہاؤس اور سفید رنگ کی وجہ سے وائٹ ہاؤس مشہور ہو گیا ہے۔ کیا خوب مانا تھا، دید تھی، لحاظ تھا، بڑوں کا ادب تھا۔ میں بھی صبح گھر کے کمرے سے منہ اندھیرے میں برادری کے دیگر بڑوں کے ساتھ بیٹھ جاتا، پرالی بچھی ہوتی، نرم گداز، ساتھ ہی ملحقہ مسجد تھی جو ماشاءاللہ گاؤں کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتی ہے۔ BBC، آکاشوانی، ریڈیو پاکستان، مصدقہ خبریں BBC ہی کی ہوتی جو امپارشل ہوتی۔ ہمارے ہمسائے میں راجپوت گھرانے کا چوبارہ، جس پر فوجی دوربینیں لگا کے انڈیا کے فوجوں کی نقل و حمل کا جائزہ لیتے۔ ہاں، لیکن آج کل تو پھر سوشل میڈیا ہے نا، چھا گیا ہے۔ کس کس کو پابند سلاسل کرو گے؟ کس کس کو پابند سلاسل کرو گے؟ کس کس کو؟ کس کس کو؟ تھینک یو۔